بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات وہاڑی سے تعلق رکھنے والے نامور قانون دان سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی رائے عامر اسلم کھرل صاحب سے کروا رہے ہیں۔ آپ پنجاب بار کونسل کی وہاڑی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ملتان تشریف لائے اور ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی نظر ہے ان کا تعارف جو ہے وہ وہاڑی کے حوالے سے ہے۔ قانون کی دنیا میں اپنا منفرد نام اور مقام رکھتے ہیں اور انسانیت کی خدمت اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ رائے عامر اسلم کھرل صاحب، آپ وکالت کے شعبے میں کیسے آئے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اور یہ ہے کہ میں نے جب ایف ایس سی میں تھا تو تب سے میرا میں نے سوچا اپنے لیے کہ میں یہ وکالت کا شعبہ جو ہے وہ اختیار کروں گا، اور اس وقت سے لے کے پھر میں نے بیچلر کے بعد جو ہے وہ لاء کیا یہاں ذکریہ یونیورسٹی سے ہی، اور پھر اس کے 2004 سے میں جو ہے وہ اس شعبہ سے منسلک ہوں۔ ماشاءاللہ، تو آپ اس پلیٹ فارم سے سیکرٹری جنرل وہاڑی بار ایسوسی ایشن رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ایسا کام جس سے آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوا ہو اور آپ کے لیے یادگار بھی ہو، کوئی واقعہ ایسا جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے آپ نے انجام دیا ہو؟ دیکھیں، جب 2004 میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2004 میں جب میں یہ اس شعبہ میں آیا تو اس سے چند سال بعد ہی آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے وہ وکلا تحریک جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس وقت میرے سینئر تھے رانا محمد ساجد ایڈوکیٹ وہاڑی بار میں، انہوں نے وہ پریزیڈنٹ تھے ڈسٹرکٹ بار وہاڑی میں، تو میں نے کافی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس تحریک میں نے کام کیا۔ اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ میری ذات کو فائدہ ہوا کہ میں پاکستان میں انصاف کے لیے اور پاکستان میں سول سپریمیسی کے بہت سے اداروں کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا۔ تو اس کے بعد پھر میں 2017 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مجھے دوستوں نے اور وہاڑی کے جو وکلاء ہیں ڈسٹرکٹ بار کے انہوں نے منتخب کیا۔ تو اس کے دوران میں نے سب سے پہلے جو ہے وکلاء کے چیمبرز کے لیے وہاں جگہ لی، اور اس جگہ پہ میں نے ایک جو اس وقت بھی ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کا سب سے بڑا وکلاء کے لیے چیمبرز کا بلاک ہے وہ میں نے وہ شروع کیا، اس کو ہم نے کنسٹرکٹ کر کے دیا اور انتظامیہ کے ساتھ ہم نے مل کے جو ہے وہ سارا یہ عمل کیا۔ تو اس کے علاوہ میں نے اپنی بار میں ڈیجیٹل لائبریری جو تھی وہ میں نے فرسٹ ٹائم وہاں ڈیجیٹل لائبریری کا جو ہے وہ میں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ پھر میں نے وکلاء کے لیے سیٹنگ کے لیے ایک علیحدہ سے ایک بہت خوبصورت سیٹنگ ایریا بنایا۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں۔ پھر میں نے وکلاء کی جو ہمیشہ کوشش کی کہ وکلاء کو جو ہے وہ باہمی اتحاد کے لیے، اس کے لیے میں نے بہت ساری کوششیں کی اور ان کے لیے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا اور انصاف کے لیے میں نے ہمیشہ وہ اپنا رول ادا کرتا رہا۔ وکلا تحریک جو تھی جس میں عدلیہ کی بحالی کے لیے، اس میں آپ کا کردار جو تھا وہ کیا تھا؟ اس میں کوئی گرفتاری عمل میں آئی تھی یا کوئی مشکلات؟ ایسا ہم نے بہت ساری مشکلات کو اس وقت سامنا کیا، جیسے جہاں بھی ہم جاتے تھے، فیصل آباد، ایون میں ایبٹ آباد بھی وکلاء نے جو وکلاء کنونشن ہوا ایبٹ آباد بھی میں گیا۔ اس طرح پھر ہم نے بہت اسلام آباد گئے، فیصل آباد گئے، لاہور گئے، اس وقت جہاں جہاں بھی وکلاء کنونشن ہوتے تھے ہم وہاں جاتے تھے۔ تو اس دوران بہت سارے پولیس جو ہے وہ اور انتظامیہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتی تھی، لیکن ہم نے کافی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہم وہاں پہنچتے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور ہمارا اس ٹائم بھی میو صاحب یہ خواب تھا اور یہ سوچ تھی میری کہ وکلاء جو ہے نا وہ ایک مضبوط آواز ہیں، اس معاشرے کی مضبوط آواز ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ معاشرے کا ضمیر ہیں۔
ہمارے ساتھ اس وقت بھی سول سپریمیسی جو ہے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے سول سوسائٹی جو ہے اس ملک میں، جیسے تاجر ہیں، جیسے جرنلسٹ ہیں، جیسے لائرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی میں جو سب سے مضبوط آواز ہے، جو ایک منظم کمیونٹی ہے، وہ وکلاء کی ہے. اور وکلاء کو بطور سول سوسائٹی کے اپنا کردار بھرپور ادا کرنا ہوگا. اس وقت بھی ہم نے دیکھیں اس ملک میں ایک تحریک آج تک ہسٹری میں جو ہے وہ ملک میں اس طرح کی تحریک نہیں چلی. اب میں اس کے آؤٹ پٹ پہ نہیں جاتا کہ اس کے نتائج آخر میں اس کا وکلاء کو کیا فائدہ ہوا، ملک کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ سمجھ ضرور آئی کہ اگر جو ہے وہ سول سوسائٹی کے اچھے لوگ مل کے کوئی بھی اس ملک میں تحریک چلائیں گے، کوئی بھی پازیٹیو تحریک چلائیں گے، تو وہ کامیاب ہو. جمہوریت کی بحالی اور عدلیہ کی تحریک میں جو آپ نے کارکردگی انجام دی، اس کے نتیجے میں آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل بنے، اور اس کے بعد آپ نے بہاڑی بار ایسوسی ایشن میں جو خدمات انجام دی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہاڑی بار ایسوسی ایشن آپ کی بیک پر کھڑی ہے؟ جی انشاءاللہ میں اس وقت بھی میں ہوپ فل ہوں، اور میرا یہ کلیم بھی ہے کہ الحمدللہ بہاڑی بار کے ایک مضبوط دھڑے، جو مضبوط گروپ جو ہیں، بڑے گروپ جو ہیں، وہ میرے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں اپنے دوستوں کی محنت سے، اپنی دوستوں کے تعاون کے ساتھ. جو میرے ساتھ لائر ہیں ان کی ایک بڑے نام ہیں میرے ساتھ، جنہوں نے وکلاء کی فلاح و بہبود اور وکلاء کی سیاست میں بہاڑی میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ میں بہاڑی میں جو ہے وہ انشاءاللہ ون کروں گا. بہاڑی سے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے تو آپ بڑے نام آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ بورے والا میں اور آپ کی مرسی میں آپ کے بڑے چاہنے والے موجود ہیں. کیا آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، وہاں کے کون سے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بہاڑی میں ہمارا ایک گروپ ہے پروفیشنل لائرز فورم کے نام سے. اس میں بڑے باوقار اور بڑے پولیٹیکلی طور پر بھی بڑے نام ہیں میرے ساتھ، جن میں رانا محمد ساجد صاحب ہیں، موسٹ پریکٹسنگ لائر ہیں. وہ میرے سینئر بھی ہیں، میرے انتہائی معزز استاد ہیں وہ. اور اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک بڑی سیٹ ہے، بہت زیادہ جونیئرز کے ہے، اور وہ بڑے پروفیشنل لائر ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ پروفیشنل لائر فورم کے جو چیئرمین ہیں شہزاد مترو صاحب اور ملک شبیر ابان صاحب ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے جو ینگ لائر ہیں وہاں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کا بہت تعاون حاصل ہے. ان میں جو عاصم جان صاحب ہیں، اس کے علاوہ میرے ساتھ ملک حامد صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں. DYLF ڈیموکریٹک ینگ لائر فورم کے نام سے ایک وہاں ہمارا ایک گروپ ہے. انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک بہت اچھا الیکشن جو ہے وہ ہماری بار میں ان ینگ لائر نے کنٹیسٹ کیا. وہ سب کے سب جو ہیں وہ میرے ساتھ. ماشاءاللہ آپ بہاڑی سے بڑے اچھے انداز میں موو کر رہے ہیں، اور ملتان، خانیوال، لودھرا اور اس کی جو تحصیلیں ہیں ان میں بھی آپ نے وزٹ کیا ہے. تو وہاں آپ کو کیا رزلٹ نظر آ رہا ہے، اور آپ کو لوگوں نے ویلکم کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے تقریباً تمام اپنا جو میری کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو میں نے سب کا وزٹ کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وکلاء نے جو ہے انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون اور مجھے اپنی حمایت کا مجھے یقین دلوایا. اور میں بہت زیادہ امید رکھتا ہوں کہ لائرز جو ہیں وہ انشاءاللہ میرے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور میرا ساتھ دیں. وکلاء بہبود فنڈ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے؟ میری نظر میں جو وکلاء کا بہبود فنڈ ہے نا، وہ ایک اچھا عمل ہے پنجاب بار کونسل کا. کیونکہ کبھی وکلاء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا ان کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس میں ان کو ہیلپ فل ہونا چاہیے. اسی طرح جو پنجاب بار کونسل کا انشورنس کا جو ہے انشورنس وکلاء کی ہوئی ہے، اس میں بھی جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو پہلے سے اماؤنٹ ہے, جیسے ابھی مہنگائی ہو گئی ہے, یا اس سے اگر آپ اس کو علاج کے لیے بھی دیتے ہیں, کوئی اس کی میڈیسن کے لیے دیتے ہیں, تو جتنی مہنگائی ہوگی ہے تو وہ ایسے ہو کہ تاکہ وہ ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جائیں. وہ صرف ایک مطلب بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے جس سے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کسی کے اتنے زیادہ کام آ سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ انشاءاللہ آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو جو بہبود فنڈ کی رقم ہے اس کو بڑھانے کے لیے پھر آپ کام کریں گے؟ جی انشاءاللہ میں ضرور اس پہ کام کروں گا, اور میری پوری کوشش ہوگی, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بہت سے لائرز ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ لائرز کا جو ہے, یہ جو ہمارا لائرز کمیونٹی ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کے پاس میرے خیال میں سیونگ نہیں ہوتی. وہ ایسے اپنے جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی اخراجات ہوتے ہیں وہ ڈیلی کے یا منتھلی وہ ان کو میٹ کرتے ہیں, تو سیونگ نہیں کر پاتے. تو جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا جب ان کے پاس کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے ان کو مل جائیں تاکہ وہ اس کے ساتھ وہ اپنی جو ہے وہ ضروریات پوری کر سکیں. الگ خود مختار ہائی کورٹ کے قیام کے ساتھ ساتھ الگ صوبے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت ہے, اور اس پہ بہت ساری جو ہے وہ ہمارے ڈیبیٹ ہو چکی ہے بہت سارے, اور اس پہ کوئی بھی جو میں سمجھتا ہوں ہم آپ لائرز کو لے لیں یا سول سوسائٹی کے دوسرے جو ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں یا جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ سب اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ صوبہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے آگے جو ہے وہ ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. سب جنوبی پنجاب کے جتنے بھی ادارے ہیں یا اس جنوبی پنجاب کے جتنے بھی عوام ہیں, ان کو اس پہ پورا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اس کا صوبے کا قیام ہو سکے. اور اس کے لیے اس خصوصی طور پر یہ پسماندہ ایریا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے. جوڈیشری میں ججز کی تعیناتی ہو یا ملازموں کی فراہمی, اس میں اس خطے کو نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ پنجاب بار کونسل میں منتخب ہونے کے بعد اس میں کیا اپنی رائے رکھیں گے؟ آپ آگے اس میں کیا آپ کا منشور ہوگا, تو اس میں آپ اپنی رائے دیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب صوبے کا قیام ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے پھر اسی صوبے سے جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے, اسی صوبے سے ہی جو لائرز ہیں یا ججز کی جو ایلیویشن ہے, ان کی سلیکشن ہے وہ یہیں سے ہوگی. تو اگر ایک صوبہ اگر اکٹھا ہے, ایک مطلب ابھی تو ہم پورے پنجاب میں اکٹھے ہیں, تو پھر اس میں ہم کوئی کوٹا سسٹم جو بنانا ہے کہ فلاں علاقے سے اتنے کوٹے میں آئے, تو وہ میرا خیال ہے وہ میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں صوبہ ہی جو ہے علیحدہ سے ہو تاکہ پھر اس خطے کی جو بھی نمائندگی ہو سکے, جو بھی ان کی ہے وہ یہیں سے ہی سارے ہو سکے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے مختلف کوٹا وائز آ جائے, تو ہو سکتا ہے اس میں کبھی کسی بار میں جو ہوتا ہے وہ اس سلیکشن پہ پورے نہ اترتے ہوں, تو پھر اس میں یہ کمی آتی ہے. اس میں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بلوچستان میں ابھی حالیہ ایک جوڑے کو شادی کرنے کی پاداش میں سریعام قتل کر دیا گیا, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں یہ ایک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بربریت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کسی صورت بھی یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر جو ہے نا, اس کی یہ مرڈر ہے, یہ قتل ہے, یہ ظلم ہے. آپ کبھی بھی اس کو کسی بھی صورت میں آپ اس پہ جو بھی آپ کا علاقائی رواج ہے اس کو کسی صورت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی کے ساتھ ظلم کر سکو اور خود سے آپ فیصلے کر سکو. ایسا تو کسی صورت ہے بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا خطہ جو ہے وہ آج بھی جدید تعلیم اور جدید دور سے اس دور میں بھی یہ زمانہ جہادیت کے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ آپ بیٹیوں کو, خواتین کو جو ہے وہ مرڈر کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ میل ڈومیننٹ ایک ہمارا خطہ ہے. ہمارا مرد جو ہے وہ اپنی تسکین کے لیے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ آپ ایک الزام لگاتے ہیں اور عورت کو مرڈر کر دیتے ہیں.
تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور قانون تو کسی صورت بھی نہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس سے بڑھ کر میں یہ شروع میں بات کی کہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، آپ کسی طور بھی خود سے فیصلے نہیں کر سکتے، اس طرح تو ایک معاشرے کا پورا نظام بگڑ جائے گا۔ تو میں اس پہ بڑا دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے، اور بڑا افسوس ہوا ہے کہ اتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کریں گے کہ یہ کیسے انہوں نے برداشت کر لیا، کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا۔ اس کے لیے ہمیں معاشرے میں بہت سی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت سی ہمیں اس خطے کو تعلیم سے روشناس کرنا ہوگا، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ کسی طور بھی جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔